پاکستان کا خواب دیکھنے والے کا تعلق بھی کشمیر سے تھا۔ فوج میں متعدد آفیسرز اور جوان کشمیری ہیں۔ کشمیر کا مستقبل کشمیر بنے گا پاکستان ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا آزاد کشمیر کی مختلف جامعات کے طلباء سے پلندری میں خطاب۔ DGISPR نے 15 ستمبر کو مختلف جامعات کے 1000 سے زائد طلباء اور اساتذہ کے سوالات کے جواب دیے، جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی کی توڑ پھوڑ کی سیاست پر سوال پر DGISPR نے کہا آزاد کشمیر میں سیاسی سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے۔ یہ جو پولیٹیکل خلا ہے اس آزاد کشمیر میں، اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ جو پھر آئیں تو دھرنا ہوگا، پل بند کرنے کی تھریڈ ہو رہے ہیں، ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از فار دی پالیٹکس از فار دی پالیٹیشنس ٹو ہینڈل۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، میں آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ دے دیتا ہوں۔ پہلی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے آپ کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، یہاں پہ اس میں ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کے ممبر ہوتے ہیں، MLAs ہوتے ہیں، وہ الیکٹ کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ بھی آتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے بھی آتے ہیں۔ دیٹ پولیٹیکل سسٹم اوور اے پیریڈ آف 50 years ہیز ڈیلیورڈ اور ناٹ۔ آپ پہلے آبجیکٹیولی یہ دیکھ لیں، یس اٹ ہیز ڈیلیورڈ۔ یہ آپ کا اسکول ہے، کالج ہے، اس طرح کے کئی سینکڑوں اسکول کالج ہیں، ہسپتال ہیں، روڈیں ہیں، یہ کس طرح بنی؟ اسی پولیٹیکل سسٹم سے بنی ہے۔ اگر آپ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی تمام اشاریے، اگر آپ تمام اشاریے دیکھ لیں اور ان اشاریوں کو کمپیئر کریں مین لینڈ پاکستان کے ساتھ، یا آپ کمپیئر کریں انڈیا کا جو ہندوستان کا مقبوضہ کشمیر ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لٹریسی ریٹ آپ کا زیادہ ہے، انڈین کشمیر سے بھی، پاکستان سے بھی۔ آپ کے پاس سڑکوں کا جال بہتر ہے، آپ کے پاس ہسپتالوں کی فیسلٹی بہتر ہے، آپ کے پاس ہر طریقے سے جتنے اشاریے دیکھے جائیں، یو آر بیٹر دین انڈین آکوپائڈ کشمیر ایز ویل ایز دی مین لینڈ۔ دیٹ مینس کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ڈیلیور کر رہا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں تو انفلیشن ریٹ کم ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادرس، یہاں بجلی سستی ہے، یہاں آٹا سستا ہے، which are two basic very things۔ اگر آپ کے لوگوں کے کوئی مسائل ہیں تو آپ اس سسٹم میں آئیں اور کام کریں اور بات چیت کریں۔ اگر یہ سوچ رکھی جائے کہ جی ہم نے یہ ٹیکس نہیں دینا، یہ ٹیکس نہیں دینا، یہ ٹیکس نہیں دینا، یہ ٹیکس نہیں دینا، اور ہمیں یہ مراد دیں، یہ مراد دیں، یہ مراد دیں، تو دیر از اے پرابلم۔ اسٹیٹ اگر ٹیکس نہیں کرے گی، اپنے فنڈز کلیکٹ نہیں کرے گی، تو اسٹیٹ مراد کیسے دے گی؟ پاکستان خواب دیکھنے والے کا تعلق بھی کشمیر سے تھا۔ فوج میں متعدد آفیسر جو جوان کشمیری ہیں۔ کشمیر کا مستقبل کشمیر بنے گا پاکستان ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا آزاد کشمیر کی مختلف جامعات کے طلباء سے پلندری میں خطاب۔ DGISPR نے 15 ستمبر کو مختلف جامعات کے 1000 سے زائد طلباء اور اساتذہ کے سوالات کا جواب دیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی خالد بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا DGISPR کا اس خطاب میں؟ جی دیکھیں جی DGISPR نے آج آزاد کشمیر کے مختلف جو جامعات ہیں ان کا اور پلندری میں خطاب کیا، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ان کی جو تقریر ہے وہ بھی وائرل ہوئی ہے، جس میں DGISPR نے 15 ستمبر کو پلندری مختلف جامعات کے 1000 سے زائد طلباء اور اساتذہ کے سوالات کا جواب دیے تھے، اور سوال و جواب کے چند جو مخصوص حصے تھے وہ وائرل ہوئے ہیں، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی توڑ پھوڑ کی سیاست پر مختلف سوالات کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں سیاسی سسٹم جو کام کر رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور اس حوالے سے جو DGISPR تھا کہ اللہ نے کشمیر کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، پاکستان کا خواب دیکھنے والے کا تعلق بھی صحیح تھا۔ اس پر ان کا یہ موقف ہے کہ کشمیر کا مستقبل کشمیر بنے گا پاکستان ہے۔ فوج میں متعدد افسران اور جوان جو ہیں وہ اور پاکستان کا خواب دیکھنے والے کا تعلق بھی کشمیر سے تھا۔ اس موقع پر مختلف جو جامعات کے طالبات ہیں انہوں نے DGISPR سے مختلف سوالات بھی کیے، خاص کر جو آزاد کشمیر کے متعلق، علاقے کے متعلق اور آزاد کشمیر کی سیاست کے متعلق جو ہیں وہ سوالات کیے۔ جی سوالات کیے گئے۔ خالد محمود اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پنجاب پر تنقید کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مخالفین کو صاف پیغام، کہا خود پر بات برداشت ہے، پنجاب پر نہیں، ہر چیز کا علاج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہے۔ پنجاب اگر اپنے حق کا، اپنے صوبے کے پانی کے لیے نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ اس وقت آپ کو سیاست یاد آ جاتی ہے۔ پنجاب کا اپنا پانی ہے، وہ پنجاب کے عوام کی، پنجاب کے کسانوں کی، پنجاب کے کھیتوں کی امانت ہے۔
اگر میں وہاں پر نہریں نکالنا چاہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہر چیز کا علاج BISP نہیں ہے. BISP صرف ان غریب لوگوں کے لیے جو پنجاب میں جہاں سیلاب آئے میں نے پیسے ان کو دینے ہیں. BISP 10,000 روپیہ دیتی ہے, مریم نواز نے انشاءاللہ تعالی 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. مجھ پہ بات کریں, مریم نواز کچھ نہیں کہے گی, لیکن اگر پنجاب پر بات کریں گے, پنجاب کے عوام پہ بات کریں گے, پنجاب کی ترقی پہ بات کریں گے, پنجاب کے حق پہ بات کریں گے تو مریم نواز آپ کو گھر تک پہنچا کے آئے گی. پنجاب مہنگے بجلی کے بلوں کی وجہ سے اپنے عوام کو بجلی کے بل میں 30% ریلیف دے تو دوسروں کو اس پر کیوں اعتراض ہو جاتا ہے؟ 50 ارب کی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی بجلی کے بلوں میں, تو IMF کو جا کے میری شکایتیں لگا رہے تھے. بھئی پنجاب نے آپ کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی. آپ برائے مہربانی پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں. پنجاب میں بسنے والے شہری کی حق کی بات آئے گی, مریم نواز آپ کو چھوڑے گی نہیں. نرم اسامی مت سمجھنا. اور مجھے پنجاب کے عوام کو ان کا حق دینے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. اپنی اجازت اپنے پاس رکھو, اور آپ کو برائے میری مہربانی پنجاب کے عوام کے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تنقید پر رد عمل سامنے آیا. کہتی ہیں لیڈر دھمکیاں نہیں دیتے, وہ خدمت اور کارکردگی دکھاتے ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تنقید کے باوجود صبر کا راستہ اختیار کیا. چیئرمین بلاول بھٹو کی توجہ ہمیشہ عوام پر ہے اور رہے گی. باتوں سے نہیں, عملی کام سے قیادت نظر آتی ہے. عقل کل بننے کی کوشش مت کریں, ڈکٹیشن بھی آپ دے رہے ہیں اور میڈیا بھی. اسما بخاری وزیر اطلاعات پنجاب کا شازیہ مری کے بیان پر رد عمل. کہا جہاں آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے وہاں قوم کا 1.5 گز کی مسجد بنانے کی کوشش نہ کریں. بلاول بھٹو جو دودھ اور شہد کی نہریں بہانا چاہتے ہیں وہ سندھ میں بہا لیں جہاں ان کے پاس مینڈیٹ ہے. مریم نواز کو معلوم ہے آپ لوگوں کے مسائل حل کیسے کرنے ہیں اور وہ حل کر بھی رہی ہیں. پنجاب حکومت BISP کے تحت 12 ہزار روپے تقسیم نہیں کر سکتی. ایسے لالی پاپ آپ سندھ کے عوام کو دیں. 2022 سے نکل آئیں, یہ 2025 ہے. ویلکم بیک. جنٹلمین گیم سے کھلواڑ بھارت نے کرکٹ کو بھی سیاست زدہ کر دیا. مودی سرکار کے اکسانے پر بھارتی ٹیم کی ہڈ دھرمی محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا. جام شروع کے علاقے لونی کوٹ میں نایاب ہرن شکار کر کے لے جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے. محکمہ جنگلی حیات کے افسران اور اہلکاروں کو ملی بھگت سے غیر قانونی شکار کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر وائرل فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے ایک شخص شکار کیے گئے ہرن کو کاندھے پر اٹھائے لے جا رہا ہے. کچھ افراد شکار کیے گئے پرندوں کا گوشت بنا رہے ہیں جبکہ 2 افراد رقص کرتے نظر آ رہے ہیں. غیر قانونی شکار کیا گیا ہرن آئیبیکس تھا جو کہ علاقے کا واحد نایاب ہرن تھا. اس کی پاکستان میں قیمت 5 لاکھ روپے اور غیر ملکیوں سے اس کی 12 لاکھ روپے وصول کیے جاتے ہیں. فاروق دارالحکومت نیبا میں حکومت مخالف جین زی کے مظاہرے شدت اختیار کر گئے. فاروقی نوجوان نسل صدر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ اور کانگریس کے خلاف احتجاجی مارچ کر رہی ہے. مظاہروں کے دوران پتھراؤ اور پیٹرول بم سے حملے کیے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار اور صحافی سمیت 19 افراد زخمی ہوئے. پولیس نے جوابی کارروائی میں آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا ہے. یاد رہے کہ پرو میں جین زی کی جانب سے 20 ستمبر سے بدعنوانی, بڑھتے جرائم اور پینشن کے نئے قانون کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.